یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اس آیت میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا قرب پانے اور کامیاب ہونے کا طریقہ رب نے ارشاد فرمایا۔ خود رب حکم فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر کے، مجھ سے ڈر کے، مجھ تک پہنچنے کے لیے، میرے پاس آنے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ اہل لغت نے، بالخصوص علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں وسیلہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی شیء ویتقرب بہ الیہ، کہ وسیلہ اس شے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی دوسری شے تک پہنچا جائے اور اس شے کا اس شے کی وجہ سے قرب حاصل کیا جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، وسیلہ کہتے ہیں۔ اور صاحب تفسیر کشاف نے لکھا، الوسیلۃ کل ما یتقرب بہ، کہ ہر وہ شے جس سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے یا اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی شے کو وسیلہ بناؤ۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی شے کو کیا کرو؟ وسیلہ بناؤ۔ اب رب تک پہنچنے کے لیے کیا وسیلہ ہے؟ ایک تو یہاں رب نے بیان فرمایا کہ تقوی، پرہیزگاری، ایمان، اعمال صالحہ، یہ سب رب کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر وہ نیک عمل کرنا اور ہر برائی سے بچنا، یہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں اللہ خود فرماتا ہے، اپنے محبوب کی زبانی اعلان کرواتا ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے، بندہ جب میرا ہو جاتا ہے نا، میرے قریب ہو جاتا ہے نوافل پڑھ پڑھ کے، میرا قرب پا کر، اور اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ فرض پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے قرب کے لیے سب سے پہلی چیز اس کی طرف سے فرض کردہ چیزیں، اور پھر اس قرب کو مزید بڑھانے کے لیے بندہ اپنی طرف سے جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو جب رب کا قرب بندے کو ملتا ہے تو اتنا قرب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں بندے کے ہاتھوں میں قوت و طاقت میری آتی ہے، اس کی زبان میں طاقت میری آتی ہے، اس کے کانوں میں طاقت میری کار فرما ہوتی ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ فزیکلی اللہ کے کان بند، اللہ بندے کے کان بنتا ہے یا اس کے ہاتھ بنتا ہے،
مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرب کا عالم یہ ہوتا ہے، ہاتھ یہ اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی دو دوست آپس میں دوستی کریں اور اس دوستی میں اتنے وہ گہرے اور پکے دوست ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ اب ہمارا دشمن بھی سانجا، ہمارا سجن بھی سانجا، یعنی جو ہمارا دشمن ہے، جو اس کا وہ میرا، جو میرا وہ اس کا۔ تو یوں رب کہتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ امام راضی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اذا کانا نور جلال اللہ عز و جل لہ سمعا سمع القریب والبعید، کہ جب اللہ کی قوت بندے کے کانوں میں آ جاتی ہے تو پھر بندہ دور اور قریب کے فاصلے ختم کر دیتا ہے، جیسے وہ دور سے سنتا ہے ویسے قریب سے سن لیتا ہے، یا جیسے قریب سے سنتا ہے ویسا ہی وہ دور سے سنتا ہے۔ کون؟ وہ جو اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو نوافل، ذکر و اذکار، یہ ایمان کی تمام شاخیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اب دوسری چیز ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے اللہ کا کوئی ایسا بندہ جس نے رب کا قرب حاصل کر رکھا ہو اور رب تعالی نے اپنے صفات کی تجلیات اسے عطا کی ہوں، تو اگر کوئی بندہ اس کے پاس جا کر کے اس سے وہ فیض لے کر کے رب کا قرب حاصل کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نگاہ ناز سے کسی بندے پر توجہ کرے اور اس کے دل کا تزکیہ کرے، یا اپنے پاس بٹھا کر اپنی زبان سے اسے اللہ کا کلام سنائے، مصطفیٰ کے فرامین سنائے، اور اس کے دل میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا کرے، اور وہ بندہ یعنی جو خود اس قابل تو نہ تھا لیکن اس صاحب کمال کے پاس بیٹھ کر یا اس کی روحانی طاقت سے یا اس کے بول سن کر، سبحان اللہ کہیں، یا اس کی روحانی طاقت سے یا اس کے بول سن کر، باتیں سن کر جب وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔ جس طرح نماز رب کے قرب کا وسیلہ ہے، حج رب کے قرب کا وسیلہ ہے، جہاد رب کے قرب کا وسیلہ ہے، ہر نیک عمل رب کے قرب کا وسیلہ ہے، اسی طرح اللہ کا نیک بندہ جو ہمارا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دے وہ بھی ہمارا